السلام علیکم فیلوز، ہاؤ آر یو؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج ہم تحصیلدار کا پاسٹ پیپر جو کہ 2001 میں آیا تھا اس کا کویشچن نمبر 11 کریں گے۔ واٹ از دا سگنیفیکینٹ آف کورسیکا آئی لینڈ ان ہسٹری؟ یہ کورسیکا جو ایک آئی لینڈ ہے، اس کے سگنیفیکینس کے بارے میں بتائیں۔ بیسیکلی کورسیکا آئی لینڈ جو ہے یہ میڈیٹیرین سی میں ایگزسٹ کرتی ہے، صحیح ہے۔ اور یہ اپنی کس چیز کے بارے میں زیادہ مشہور ہے کہ یہ ایک اسٹریٹجک لوکیشن پہ واقع ہے یہ آئی لینڈ، میڈیٹیرین سی پہ، ٹھیک ہے، جس کی وجہ سے ادھر کن کن امپائر نے یا ڈائنیسٹیز نے رول کیا۔ رومن امپائر نے ادھر رول کیا ہے، وینڈلز نے، بیزنٹائنز نے، مورس یہ جو ایتھنک پیپل ہے، جینوز، صحیح، اسی طرح فرینچ پیپل، ان لوگوں نے اس کی اسٹریٹجک لوکیشن کی وجہ سے اس آئی لینڈ پہ رول کیا ہے۔ اسی طرح اور اس کا کیا سگنیفیکینس ہے کہ یہ برتھ پلیس آف نیپولین بوناپارٹ ہے۔ یہ جو فرینچ کنکرر تھا فرینچ ریولوشن پہ، اور یہ یورپین ہسٹری میں ایک بہت مین کریکٹر تھا یہ نیپولین بوناپارٹے۔ تو یہ بھی جو ہے یہاں 1769 میں پیدا ہوا تھا اسی کورسیکا آئی لینڈ میں، صحیح، اس کی وجہ سے بھی اس آئی لینڈ کا بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اسی طرح جینوز پیپل جو تھے انہوں نے بھی اس آئی لینڈ پہ جو ہے رول کیا ہے 18 سینچری پہ، 18 سینچری میں۔ اسی طرح فرینچ انکارپوریشن، یہ آئی لینڈ جو ہے فرینچ کے انڈر بھی رہا ہے۔ فرینچ نے بھی اس آئی لینڈ پہ 1768 میں یہ فرینچ کا پارٹ بنا تھا اور فرینچ نے بھی یہاں رول کیا تھا۔ اسی طرح کلچر ہیریٹیج اس کا ہم دیکھتے ہیں، کیونکہ اس آئی لینڈ پہ مختلف ایتھنک گروپ، مختلف قوموں نے رول کیا تھا، مختلف کنٹریز نے اس آئی لینڈ پہ صدیوں سے رول کیا تھا، تو اس کی وجہ سے اس آئی لینڈ کی جو کلچر ڈائیورسٹی ہے وہ بھی بہت اہمیت کے حامل سے، مختلف کلچرز، مختلف قسم کے لوگوں نے یہاں اپنی کلچر، زبان، ڈریس اور ریلیجن، مختلف چیزیں یہاں پر لایا تھا، تو یہاں ایک کلچر ڈائیورسٹی بھی پائی جاتی ہے، صحیح۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ کویشچن نمبر 12 کیا ہے؟ واٹ از ہرکیول پائرل؟ ہرکیول پائرل کون ہے؟ یہ بیسیکلی ایک کریکٹر ہے، صحیح ہے، ناول اور اسٹوریز میں، جو کہ اس کو کس نے وہ کیا تھا، لکھا تھا، ایک اگاتھا کرسٹی ہے، صحیح، یہ ایک برٹش ناولسٹ ہے، رائٹر ہے، صحیح۔ انہوں نے اس کے بارے میں لکھا تھا، ایک ناول لکھا تھا، ایک جو ڈیٹیکٹیو کریکٹر اس کو ہرکیول پائرل کو اپنے اس میں بنایا تھا، اسٹوریز میں، مختلف اسٹوریز میں، جو کہ یہ ایک بیلجین ڈیٹیکٹیو سے، جو کہ ایک بہترین انویسٹیگیشن آفیسر ہے۔ اور یہ کیوں اس ناول میں زیادہ مشہور ہے؟ کیونکہ یہ ایک ہائیلی انٹیلیجنٹ اور شارپ، اور چیزوں کو لاجیکلی دیکھنا، آبزرو کرنا اور انویسٹیگیٹ کرنا اور چیزوں کی تہ تک پہنچنا، تو یہ جو ہے یہ ہرکیول پائرل اس ناول میں کرتا تھا، جو کہ ایک بیلجین ڈیٹیکٹیوز یا انویسٹیگیشن آفیسر تھا، صحیح ہے۔ تو یہ چیزوں کو بہت لاجیکلی، شارپلی انالائز کرتا تھا اور اس کو کنکلوڈنگ پوائنٹ تک پہنچاتا تھا، صحیح ہے۔ تو یہ جو ہے اس کا جو اس ناول میں ذکر ہے کہ اس کا کیا ہوتا تھا، اپیرنس کیا تھا اس ہرکیول پائرول کا، کہ یہ اسمال، چھوٹا قد تھا اس کا، ایک جیسے ایک شیپڈ آئی تھا اس کا، صحیح ہے۔ اسی طرح ہیڈ ایک شیپ تھا، اسی طرح گروم مسٹیج تھا اس کا، اور پریسائز مینر آف ڈریس، صحیح، ایک شارٹ ڈریس اس طرح پہنتے تھے، صحیح۔ اسی طرح آگے چلتے، واٹ آر فور فریڈمس؟ فور فریڈمس بیسیکلی یہ ایک ابھی یونائٹیڈ نیشن کا جو ہے یہ چارٹر میں بھی یہ فور فنڈامنٹل فریڈم پائی جاتی ہے۔ اس کو کس نے بیسیکلی آرٹیکولیٹ کیا تھا؟ جو امریکن پریزیڈنٹ تھے ڈیورنگ ورلڈ وار 2 میں، صحیح ہے، فرینکلن ڈی روزویلٹ، صحیح، انہوں نے اپنے اسپیچ میں اس فور فریڈم کو متعارف کیا تھا، جو کہ 6 جنوری 1941 میں، اور اسی بیسس پہ امریکہ نے ورلڈ وار 2 پہ جو ہے الائڈ پاورز کا ساتھ دیا تھا کہ ہم اس فور فریڈم کو بچانے کے لیے ہم اس جنگ میں حصہ بن رہے، صحیح۔ تو بعد میں یہ جب یونائٹیڈ نیشن بنا تو یہ چارٹر آف یونائٹیڈ نیشن میں بھی یہ فور فریڈم اس کا بنیادی چارٹر میں شامل ہے، صحیح۔ تو سب سے پہلے کیا ہے؟ فریڈم آف اسپیچ، کہ ہر انسان کو حق ہے کہ وہ اپنی اوپینین، آئیڈیاز نا، وداؤٹ اینی انٹرفیئرنس آف اینی پرسن، فیئر آف اینی پرسن، اینی گورنمنٹ، وہ اپنا فریڈم آف اسپیچ، جو اس کے خیالات ہے، جو اس کی اوپینین ہے، اس کو بیان کر سکتے ہیں۔
اور اس کے بعد ہے فریڈم آف ورشپ کے کسی بھی انسان کو جو بھی اس کا ریلیجیس ہے، بے شک کسی بھی مذہب سے، اس کو مکمل آزادی کو اپنی ریلیجن کو پریکٹس کرے آزادانہ، بغیر کسی خوف کے۔ اس طرح فریڈم آف وانٹ ہے کہ انسان جو ہے اس کو بیسک نیسیسٹیز آف لائف اس کو اویلیبل ہونا چاہیے۔ جیسے بیسک نیسیسٹی آف لائف میں کیا ہے؟ فریڈم آف لائف ہے، صحیح کہ اس کو اس کی لائف کو کسی سے خطرہ نہ ہو، سیکیورٹی ہو، اور بیسک نیسیسٹیز آف لائف اس کو ملے، جیسے فوڈ ہو گیا، شیلٹر ہو گیا، ہیلتھ ہو گیا، ایجوکیشن ہو گیا، صحیح ہے، اکنامک ویل بینگ ہو گیا۔ اس طرح فریڈم آف فرام فیئر کہ ہر انسان کی یہ پیدائشی حق ہے کہ وہ جو ہے بغیر کسی خوف کے کسی بھی شخص کی وائلنس سے یا خوف سے آزاد رہے، اور وہ اپنا زندگی بغیر کسی خوف کے آزادانہ طور پہ گزارے، صحیح۔ تو یہ جو ہے بیسیکلی فور فریڈم ہے۔ اس کے بعد آئے گا واٹ از ڈیورنٹ کپ۔ یہ ڈیورنٹ کپ بیسیکلی ایک 1888 میں جو سر مونٹیمر ڈیورنٹ تھا، صحیح، برٹش فورن سیکرٹری تھا انڈیا میں، صحیح، تو انہوں نے یہ کپ انٹروڈیوس کیا تھا بیسیکلی۔ تو اس کپ میں جو 1888 میں سب سے پہلے یہ ٹورنامنٹ شروع ہوا تھا، فٹ بال ٹورنامنٹ ہے، صحیح۔ تو اس میں کیا تھا کہ صرف انگلش فٹ بالر، اسکاٹش فٹ بالر، اور جو برٹش انڈین آرمی، نیوی اور ایئر فورس، یہ پارٹیسپیٹ کر سکتے تھے، صحیح۔ تو بعد میں پھر یہ جو ہے سویلین بھی اس میں، سویلین جو ٹیمیں تھی وہ بھی پھر اس کپ میں پارٹیسپیٹ کرنے لگی، اور یہ بہت آج تک یہ ٹورنامنٹ جاری ہے، اور انڈیا میں اس کپ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، جو ایک فٹ بال ٹورنامنٹ ہے، صحیح ہو گیا۔ ادھر میں نے ڈیٹیل لکھا ہے، اور میں یہ ورڈ انشاءاللہ شیئر بھی کروں گا